اختیار ولی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے پہلی حکومت دیکھی ہے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی شاید ملک میں چاہتی ہی نہیں ہے. چیزوں کو آپ لوگ بہتر انداز میں آگے چلانا نہیں چاہتے. آپ ان کو آن بورڈ لے لیں، ان کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کر دیں تاکہ چیزیں اسموتھلی آگے چلتی رہیں. وہ چیزیں آپ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے اس کی اگر آنکھ کا مسئلہ ہے تو علاج اس کا ہمارے ذاتی فزیشین کو ایکسس دے دیں. مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آتا اختیار ولی صاحب، اگر آپ کیٹیگوریکلی اور ٹو دی پوائنٹ صرف اتنا بتا دیں کہ پرسنل فزیشین کی ایکسس دینے میں کیا مسئلہ ہے. دیکھیں، ایک تو جہاں پر یہ پرسنل فزیشین کی بات ہے وہ ان کو مل جائے گی، اور اس ویک جو ہے تو ان کے لیڈر کو ہسپتال بھی لے جایا جائے گا. ان کا جو علاج ہے اس کا فالو اپ بھی ہوگا، اور اگر ڈاکٹر نے ان کو رکھنے کا ایڈوائز کیا تو ان کو وہاں پہ رکھا بھی جائے گا، اور اگر وہ جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ واپس جیل بھیج دیں گے. لیکن میرے خیال میں ایک چیز تو طے ہے کہ پہلے دن سے جب ان کا لیڈر بیمار ہوا ہے تو ان کی صحت پر حکومت نے یا انتظامیہ نے کوئی سیاست نہیں کی. ان کو جو چیز چاہیے تھی، ان کو جو فیسلٹی میڈیکل کی چاہیے تھی، میڈیکل پروٹوکول ان کو بیسٹ ان کو دیا گیا، ان کو مہیا کیا گیا، اور ابھی تک اپنی ذمہ داری کے ساتھ. اور یہ ان کی لیڈرشپ کو بھی پتا ہے، یہ علیمہ باجی کو بھی بتا دیا، یہ بیرسٹر گوہر کو اور علامہ ناصر عباس کو بھی بتا آپ دیا درست گیا. فرما رہے ہوں گے، ہمیں آپ کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ جس کا مریض ہوتا ہے نا وہ بڑا سینسیٹیو ہوا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کل آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کی فیملی کو بڑا کنسرن ہوگا. وہ نہ ہاسپٹل کی باتوں میں آئیں گے، نہ فزیشنز کی باتوں میں آئیں گے. وہ کہیں گے ہمیں دکھائیں ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا باپ کس حالت میں، ہمیں دیکھنا ہے اس کو، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو کیا دوا دی جا رہی ہے. ہمارے اس کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں اس کی ایکسس ہونی چاہیے، ہمیں پرسنلی اس کو ملنا چاہیے، نہ کہ وہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ جی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہی از ان گڈ کنڈیشن اینڈ اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. اور اگر ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جنرل فزیشین تک ایکسس ہو جائے گی، سر تو پہلے ہی کر دیتے، اتنا معاملہ آگے بڑھتا ہی نہیں، ان کو موقع ہی نہیں ملتا اپنی سیاست چمکانے کا. میرے خیال میں آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے عمران خان کی صحت اور آنکھ پہ بھی اس پہ بھی سیاست کھیلی ہے. علیمہ باجی نے کہا تھا کہ ہماری مرضی کے ڈاکٹر جائیں گے، ان کو بولا کہ 2 ڈاکٹروں کے نام دے دیں. کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر ہم نے دینی ہی نہیں ہے، میں خود جاؤں گی. اب آپ اندازہ کریں کہ جو آپ کو خود نہیں پتہ کہ آپ کرنا کیا چاہتی ہیں، آپ اس پہ سیاست خود کھیل رہے ہیں. ہم نے تو کوئی سیاست نہیں کھیلی، ہم تو اس بات پہ قائل ہیں کہ آپ جہاں بھی ان کی رپورٹوں کو لے کے جائیں گے، آپ جہاں بھی یہ چیک اپ کرائیں گے تو آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ جو حکومت وقت نے ان کی فیسیلیٹیشن کی ہے اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. سر وہ تو آپ کو رپورٹس ہیں جب نا. ملانے کے لیے بلایا گیا، آپ پھر آئے نہیں، اور آپ کے جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ بھی نہیں آئے. تو بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ سارا معاملہ اگر ہم نے بتا دیا کہ وہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور ہم تو غلطی میں کچھ باتیں کر رہے تھے یا ہم نے ایک ماحول بنانا ہوا تھا، تو پھر تو یہ تو سارا معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. سر تو آپ لوگ کو تو چاہیے یہ تھا کہ آپ لوگ ایک میڈیا پہ پریس کانفرنس کرتے اور یہ بتاتے کہ ہم نے علیمہ خان صاحبہ کو کہا آئیں چلیں عمران خان کے پاس، وہ منع کر رہی ہیں. ہم نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ عمران خان کے پاس چلیں، وہ منع کر رہے ہیں. اس کا تو سیدھا سادہ طریقہ یہ تھا، ان کو سیاست چمکانے کا موقع ہی نہیں ملتا. یہ باتیں وقتاً فوقتاً بتائی گئی ہیں، مختلف وزراء نے بتائی ہے، میں نے خود بتائی ہے، یہ تو بیرسٹر عقیل نے بتائی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے یہ بات بتائی ہے، عطا اللہ تارڑ نے بتائی ہے. تو یہ تو وقتاً فوقتاً ہم اپڈیٹ کرتے رہے ان کو. چلیں شوکت یوسف صاحب، تو سارے گلے اور شکوے تو آپ کے پہ ختم ہو گئے نا. بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں اختیار ولی صاحب کہ ہر طرح سے حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے، بہترین ٹریٹمنٹ دیتی گئی ہے، لیکن آپ لوگ اپنی سیاست چمکائے چلے جا رہے ہیں. جی میرے خیال سے ہمارا تو سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے جو خان صاحب کے جو معالجین ہیں وہ ان تک رسائی دیں، ان کی فیملی کو رسائی دیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ جائے، تو ڈیمانڈ ہمارا کیا تھا؟ ہم تو ڈیمانڈ یہی کر رہے ہیں، آج بھی ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے. تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسائی بھی ہو جائے گی، ڈاکٹروں تک ان کے علاج بھی ہو جائے گا، تو یہ کام تو پہلے ہونا چاہیے تھا نا. جیسے آپ نے کہا کہ آخر حکومت چھپا کیوں رہی ہے اس چیز کو؟ آپ اچھے سے اچھا ڈاکٹر، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر اچھا نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے اچھا ڈاکٹر ہو، لیکن اگر وہ ڈاکٹر ہمیں بتا دیں
اور ہماری جو خان صاحب کی فیملی ہے، جو ان نہیں کے ڈاکٹر سے مالجین تو ہیں، بات اگر ان کرائی کی ہے، موجود جو نہیں پرسنل دیکھیں فزیشنز تھے. دیکھیں دیکھیں شوکت میری یوسف زئی بات، صاحب، میں سب آپ سے کو بڑا بتاؤں، معاملہ میں آپ غلط کو پتہ ہے بتاؤں. کہاں ہوا؟ نہیں ایک سنیں، علامہ ناصر صاحب جا کے بریفنگ لے کر آئے، بیرسٹر گوہر صاحب جا کے بریفنگ لے کر آئے، جا کے خاموشی سے دھرنے سے نکلے، دھرنے میں جا کے بیٹھ گئے. کیوں نہیں بتایا عوام کو؟ کیوں نہیں بتایا ان کے سپورٹرز کو کہ ہم بریفنگ لے کر آئیں؟ میں آپ کو بتاؤں اس میں خاموشی کی ہوا کیوں کیا ہے. ضرورت تھی؟ دیکھیں میں ہوا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں نا. جو خان صاحب کے مالجین تھے، ان کو ٹیلی فون کر کے بتایا گیا کہ یہ رپورٹ ہے اور یہ علاج ہم نے کیا ہے. تو انہوں ٹھیک نے ہے. کہا ہاں یہ ٹھیک ہے یہ علاج. تو وہ تو دیکھیں نا، اب وہ علاج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. وہ ایک ہم تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا ان ڈاکٹروں نے کہ جی ہمیں جو بتایا گیا کہ ہم نے یہ کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کنفرم کیسے کریں کہ واقعی ان کو یہ علاج ہوا ہے. تو پھر اگین مسئلہ تو وہی کھڑا ہو گیا. ان کی فیملی کو تکلیف ہوئی ہے، ان کی تو فیملی تکلیف میں رہی کہ بھائی اچھا یہ کنفرم نہیں ہے. اس حکومت پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ مطلب جب اچھا آپ نے اتنا سب کچھ اب آپ 2 پوائنٹ یہاں تک بات پہنچی کہ ان کے ابھی آنکھ کے بتائیں کہ ضائع ہونے کا خدشہ ضائع کیا جا رہا ہے، تو کیسے اعتبار کیا جائے کہ انہوں نے علاج بھی اچھا کیا ہو؟ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے دیکھیں سمپل سی بات تھی. اگر اسی دن یہ الاؤ کر دیتے کہ جی ٹھیک ہے اب ان کے والدین بھی چلے جائیں، ان کی فیملی بھی چلے جائے، مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. میرا خیال ہے ہمیں حکومت کی نیت پہ شک نہیں ہوتا، نہیں کرنا چاہیے. مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اختیار ولی صاحب شاید آپ اس بات سے اگری کریں، جب رات میں آپ لوگ پیمز ہاسپٹل لے کے گئے، آپ کو ان کی فیملی کو لوپ میں لے لینا چاہیے تھا، دوسرے دن لے لینا چاہیے تھا، مطلب تھوڑی لیٹ لے لینا چاہیے تھا، آن بورڈ لے لیتے. ان کی آئیز کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، آن بورڈ لے لیتے. جب فرینڈز آف کورٹ سلمان صفدر کو مقرر کیا، پھر وہ وہاں پر گئے، پھر چیزیں باہر آئیں. اگر یہ گورنمنٹ سائٹ سے یہ چیزیں ڈیٹیل شروع میں ہی آ جاتی، میرا سے پوائنٹ یہ ہے کہ تھوڑی سی شاید مس ہینڈلنگ ضرور ہوئی ہے، تو پھر ان کو شاید اتنا بقول آپ کی کہ وہ سیاست کریں تو ان کو موقع ہی نہیں ملتا. انفیکٹ ایسا ہے کہ ہم ان کی صحت کو لک آفٹر کر رہے تھے، اور یہاں پر ان کو اپنی سیاست کی پڑ گئی، اور ان کو یہ بھی تسلی ہو گئی کہ ہی از ان سیف ہینڈ، اور اس کی صحت اور اس کا علاج جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو چلو آؤ لیٹس پلے ود اٹ. انہوں نے اس پہ جتنی گندی پالیٹکس کھیلنی تھی یہ لوگ کھیل گئے. ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بہنوں کو، ان کے رفقا کو، بیرسٹر گوہر کو، علامہ راجہ ناصر عباس کو، ان سب دوستوں کو آن بورڈ رکھا گیا. ان کی جو ان سے ڈاکٹروں کے نام مانگے گئے، پھر ایون بعد میں جب ڈاکٹر ندیم قریشی کو شامل کیا گیا وہ ان کی ڈیمانڈ پہ شامل کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں they were least bothered about. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں سر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اختیار ولی صاحب کہ 25 فروری کو یوسف زئی صاحب رک جائیں، 25 فروری کو آپ ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے، اور اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے ایڈمٹ بھی کریں، اور ان کے جو پرسنل فزیشین ہیں ان کو ایکسیس بھی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ماضی میں اگر کبھی کسی اسپتال لے جاتے وقت ہم نے اناؤنس نہیں کیا تو اس کے پیچھے یہ ایک ہی ریزن تھی کہ سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ملک کے حالات بھی آپ کو معلوم ہے. آپ نے جب خبر ادھر سے لیک ہو گئی تو 4 دن بعد آپ کا حکومت کا بیان آ رہا ہے. 4 دن تک تھوڑی سیکیورٹی کنسرن ہوتے ہیں. نہیں ہوتے ہیں نا، مطلب اس کے بعد بھی ضرورت پڑ سکتی تھی اور اب پھر بھی پڑ سکتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ان کا علاج بھی یوسف زئی صاحب محفوظ رہے تو بہتر ہے. دیکھیں میرے خیال سے آپ کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، لیکن غلطی ہوئی ہے حکومت سے. اس کی وجہ سے کافی کاؤس پیدا ہوا ہے، اور لوگوں کے اندر خدشات ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ صحیح علاج نہیں کر پا رہی یا کچھ چیز چھپانا چاہتی ہے. لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں 25 فروری کو پرسنل فزیشین کی ایکسس بھی دیں گے، ضرورت پڑی تو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.